الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. برادران ملت اسلامیہ، اوپر آ جائے علماء کرام، اوپر آ جائے. جو علماء کرام نیچے بیٹھے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ اسٹیج پر تشریف لے آئے. ابھی میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس سے ایک آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس کے تناظر میں کچھ گفتگو سماعت کرنے سے قبل آئیے ہم سبھی حضرات نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، شب اسرا کے دولہا، ہم غریبوں کے آقا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کر لے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام و ابنہ الکریم وبارک وسلم. صلو علیہ صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، جتنے بھی افراد اس بزم رسول میں تشریف فرما ہے، آپ اپنے گھر سے آئے ہیں تو آپ جب یہاں سے جائے تو خالی ہاتھ نہیں، بلکہ اس مدرسہ نجم الہدیٰ کانفرنس سے آپ کچھ نہ کچھ پیغام لے کر کے جائے، تاکہ آپ کے لیے آپ کی دنیا اور آپ کی آخرت دونوں سنور جائے. اور اس عظیم کانفرنس کا پیغام یہ ہے کہ ہم نماز کے پابند ہو جائیں. رب کائنات ارشاد فرماتا ہے اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ. اے محبوب، جو کتاب، اے محبوب پڑھو جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی ہے اور نماز قائم کرو. اللہ اکبر. مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رب کائنات قرآن مقدس کی تلاوت کرنے کا حکم عطا فرما رہا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ نماز کے قیام کا بھی حکم دے رہا ہے کہ اے حبیب آپ نماز قائم کرتے رہے، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہے. مفسرین کرام آیت مذکورہ کی تفسیر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ رب کائنات نے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کو جو قرآن پاک تلاوت کرنے کا حکم دیا کہ اے محبوب قرآن کریم کی آپ تلاوت کرتے رہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جب قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کیونکہ اسی قرآن کے اندر رب کائنات نے تمام چیزوں کو واضح انداز میں بیان فرمایا ہے. اے حبیب آپ اس کتاب کی تلاوت فرمائے، اس لیے کہ قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام احکامات ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس کے اندر تمام پیغامات ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے انسان ہدایت حاصل کر سکتا ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے انسان اخلاق کی تعلیم حاصل کر سکتا
سکتا ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے علم کی تعلیم حاصل کر سکتا ہے، قرآن ہی وہ کتاب ہے جس سے انسان اپنی دنیاوی زندگی کی ضرورتوں کو پورا کر سکتا ہے، اور صرف دنیاوی ضرورتوں کو نہیں بلکہ آخرت کی ضرورتوں کو بھی پورا کر سکتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم کی تلاوت آپ کیا کریں، قرآن کریم کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لے، اپنا شعار بنا لے کہ قرآن کریم کی آپ تلاوت کریں۔ لیکن اگر ہم حالات کا جائزہ لیتے ہیں، ہم معاشرے کا جائزہ لیتے ہیں، تو نظر یہ آتا ہے کہ ہم نے قرآن کو طاق کے اندر سجا کر کے رکھا ہے، قرآن کی تلاوت کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے، قرآن کو چھونے کی توفیق نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اگر توفیق بھی اگر کبھی مل جائے تو صاف صفائی کا معاملہ ہوتا ہے تو ہم قرآن کریم کو وہاں سے ہٹا دیتے ہیں، اور اس سے زیادہ اگر ہم مجبور ہو جائے تو جب کسی کی روح نکلنے والی ہو تو اس موقع پر قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کوئی مر جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں۔ گویا کہ آپ کا عمل یہ بتا رہا ہے کہ آپ نے یہ سمجھا کہ قرآن صرف مردوں کی مغفرت کے لیے ہے، حالانکہ ایسا نہیں، قرآن کریم صرف مردوں کی مغفرت کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ قرآن تو لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہے، قرآن تو لوگوں کی رہنمائی کے لیے آیا ہے، قرآن تو انسان کو راہ راست پر لانے کے لیے آیا ہے، قرآن تو اس لیے آیا ہے کہ اس دنیا والوں کو دنیا سے چھوڑ کر کے، دنیا سے بے نیاز کر کے رب کائنات کی بارگاہ میں اسے سجدہ ریز کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مدرسہ نجم الہدا کانفرنس۔ اس لیے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، علماء فرماتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت دو طریقے سے کی جاتی ہے، ایک طریقہ یہ ہے کہ انسان زبانی پڑھے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم کے اوراق کو سامنے رکھ کر کے کھول کر کے پڑھے، یعنی دیکھ کر کے پڑھے۔ اور جب دیکھ کر کے پڑھنے کی باری آئے اور زبانی پڑھنے کی باری آئے تو علماء محققین فرماتے ہیں، فقہاء اعظام فرماتے ہیں کہ زبانی قرآن کریم پڑھنے سے بہتر یہ ہے نماز کے علاوہ میں کہ انسان قرآن کریم کو دیکھ کر کے پڑھا جائے۔ اس لیے جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ دیکھ کر کے کریں، اس لیے کہ جس طریقے سے قرآن عظیم کی تلاوت کرنا عبادت ہے، ایسے ہی قرآن کو چھونا بھی عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ جب آپ دیکھ کر کے پڑھیں گے تو رب کائنات آپ کو دیکھنے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، چھونے کا بھی ثواب عطا فرمائے گا، اور تلاوتوں کا بھی ثواب آپ کے نام اعمال میں عطا فرمائے گا۔ اس لیے آپ قرآن کریم کی تلاوت کا اپنا معمول بنائیں، اور صرف قرآن کریم کی تلاوت پر ہی اکتفا نہیں بلکہ رب کائنات اس کے بعد فرما رہا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اے حبیب آپ نماز قائم کریں۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان پابندی کے ساتھ نماز کی ادائیگی کرتا رہے، جب تک اس کی زندگی باقی ہے اس وقت تک وہ انسان نماز کی پابندی کرتا رہے۔ اب انسان کے ذہن میں خیال پیدا ہو سکتا ہے، سوال ابھر سکتا ہے کہ آخر انسان نماز پڑھے گا تو نماز سے فائدہ کیا ہوگا، آخر انسان جب نماز پڑھے گا تو نماز پڑھنے سے انسان کو ملے گا کیا؟ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ اے دنیا والو، جب تم قرآن کے کریم کی تلاوت کے بعد جب نماز قائم کرو گے، نماز پڑھو گے تو نماز پڑھنے سے فائدہ یہ ملے گا کہ تم بے حیائیوں سے باز آ جاؤ گے، تم بری باتوں سے باز آ جاؤ گے۔ جب تم نماز کے عادی ہو جاؤ گے تو شراب کے اڈوں سے دور ہو جاؤ گے، جب نماز کے عادی ہو جاؤ گے تو جوا بازوں سے دور ہو جاؤ گے، جب نماز کے عادی ہو جاؤ گے تو جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے، جب نماز کے عادی ہو جاؤ گے تو شراب پینا چھوڑ دو گے، جب نماز کے عادی ہو جاؤ گے تو تمام گناہوں سے تم دور ہو جاؤ گے، چونکہ یہ کسی عالم کا وعدہ نہیں، کسی مفتی کا وعدہ نہیں، بلکہ اس خالق پروردگار کا وعدہ ہے، اس رب کائنات کا وعدہ ہے جس رب نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا، اسی رب کائنات کا یہ اعلان ہے۔ اے دنیا والو سن لو، نماز کا فائدہ یہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ کا ذکر یہ سب سے عظیم ہے۔ آپ چاہے عبادتوں کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، صدقات و خیرات بھی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ
ہے، آپس میں اتحاد و محبت کے ساتھ رہنا بھی ہے، راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹانا بھی ہے۔ یقیناً وہ تمام چیزیں ثواب کے لیے ہے، وہ تمام چیزیں ایسی ہے جس پر اللہ کی بارگاہ سے اجر ملتا ہے، وہ عبادتوں میں شمار ہوتا ہے، اور وہ عبادتیں رب کائنات کی یاد ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، اور وہی ذکر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے عظیم ہے۔ رب کے ذکر سے بڑا کسی کا ذکر نہیں۔ اس روئے زمین پر اگر کوئی سب سے بڑا ذکر ہے تو اس خالق پروردگار کا ذکر ہے، اللہ رب العزت کا ذکر ہے۔ آپ رب کی کبریائی بیان کرے، رب کی بڑائی بیان کرے، رب کی تعریف و توصیف بیان کرے، رب کائنات کے پیغام پر آپ عمل کرے، رب کائنات کے جو احکام ہیں اس پر عمل کرے، آپ کی دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لیکن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مسجدوں میں جاتے ہیں تو ہماری مسجدیں خالی ہوتی ہے۔ آج قوم مسلم یہ کہتی ہے کہ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہماری مساجدوں کو توڑے جا رہے ہیں، ہماری مسجدوں کو نابود کی جا رہی ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں اس سے آپ بعد میں سوال کریں، سب سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھیں کہ آپ اس مسجد کی حفاظت کس قدر کرتے ہیں، آپ اس مسجد کو کس قدر آباد کرتے ہیں۔ جب آپ کی مسجدیں ویران ہوگی، جب آپ کی مسجدیں خالی ہوگی، جب آپ مسجدوں سے دور رہیں گے، جب آپ مدرسوں سے دور رہیں گے، جب آپ اپنے عالموں سے دور رہیں گے، تو پھر آپ کی حالت تو یہی ہوگی۔ اور یہ کوئی زیادہ نہیں اس وقت کا انتظار کرے، اگر آپ نے اپنے روش کو نہ بدلا، اگر آپ نے اپنی حالت کو نہ بدلا، تو پھر ایک ایسا بھی وقت آئے گا جس وقت میں آپ کا وجود بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے اگر اپنے وجود کی سلامتی چاہتے ہیں، اپنی سلامتی اگر چاہتے ہیں، تو آپ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائی بن جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اور پیارے مصطفیٰ کریم کے احکام پر عمل پیرا ہو جائے، اور آپ مسجد سے دور نہیں بلکہ مسجد کو آپ آباد کرنے والے بن جائے، مسجد کے آپ نمازی بن جائے، تب جا کر کے آپ کی مسجد آباد ہوتی چلی جائے گی۔ جب آپ مسجدوں کو آباد کریں گے تو دنیا کی کوئی ایسی طاقت نہیں کہ آپ کی مسجد کو توڑ سکے، لیکن جب آپ خود مسجد سے دور رہیں گے، آپ خود مدرسے سے دور رہیں گے، تو پھر اس کا انجام کیا اور ہو سکتا ہے۔ اس لیے آپ خود نماز کے پابند بنیں۔ اور آج یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہمارے بچے بے نمازی ہیں، ہمارے بچے نماز نہیں پڑھتے، ہمارے عالموں کے بارے میں کہا جاتا وہ صحیح طور پر اپنی خدمت انجام نہیں دیتے۔ لیکن میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں مصطفیٰ کریم کا وہ پیغام کیا آپ نے بھول گیا جو مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے والدین کو حکم دیا کہ اے لوگوں، جب تمہاری اولاد 7 برس کے ہو جائے تو اسے نماز کی تعلیم دو، جب 10 برس کے ہو جائے اور وہ نماز نہ پڑھے تو اسے ضرب خفیف مارو، یعنی ہلکا مار کر کے اسے نماز کی تلقین کرو، اسے نماز پڑھاؤ۔ اس لیے کہ جب بچہ 7 برس سے نماز کی تعلیم حاصل کرے گا اور 10 برس میں وہ نماز کے عادی ہوگا تو فقہا فرماتے ہیں جب اس پر نماز فرض ہوگی تو اس وقت سے اس کی کوئی بھی ایسی نماز نہ ہوگی جو نماز اس نے قضا کی ہوگی۔ اس لیے اگر آج ہماری اولاد بے نمازی ہے تو اس کے ذمہ دار ہم ہیں، اس کے ذمہ دار والدین ہیں، تو اس والدین نے اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہ دی، اس والدین نے اپنی اولاد کو نماز کی تعلیم نہ دی، اس والدین نے اپنی اولاد کو راہ مستقیم کی تعلیم نہ دی۔ اس لیے آپ پر بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ خود بھی درست راستے پر چلے، آپ خود بھی نماز کے پابند بن جائے، اور پھر اس کے بعد اپنی اولادوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی عورتوں کو، اپنے بچوں کو آپ نماز کی تعلیم دیں، چونکہ جب تک آپ نماز کے عادی نہیں بنیں گے اس وقت تک آپ اپنے بچوں کو نماز کی تعلیم نہیں دے سکتے ہیں۔ جب تک آپ نماز کے پابند نہ ہوں گے اس وقت تک آپ اپنے گھر کے لوگوں کو نماز کی تعلیم
تعلیم نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ جیسے ہی آپ نماز کی تعلیم دیں گے فوراً وہ سوال کرے گا کہ آپ تو خود نہیں پڑھتے، ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اس لیے خود پابند بن جائے، خود نماز کے عادی بن جائے، اس لیے کہ نماز شہادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور مصطفیٰ کریم کی رسالت و نبوت اور عبدیت کی گواہی کے بعد سب سے بڑا فرض، اگر فرائض اسلام میں سے کوئی فرض ہے تو وہ نماز ہے۔ اس لیے جب آپ نماز خود بھی پڑھے، نماز کے عادی ہو جائے، نماز کے مسائل کو سیکھے، نماز کے طریقے کو سیکھے، نماز کی سنتوں کو جانے، نماز کے شرائط کو جانے، نماز کے فرائض کو جانے، چونکہ بہت سے ایسے ہمارے نمازی بھی ملتے ہیں جس کی نمازیں درست نہیں ہوتی ہے، ان کا رکوع صحیح نہیں ہوتا، ان کا سجدہ درست نہیں ہوتا۔ اس لیے ضرورت ہے کہ انسان سب سے پہلے نماز کے متعلق جو ضروری مسائل ہیں ان مسائل کو جانے اور پھر اس کے بعد اسی اعتبار سے اپنی طہارت حاصل کرے۔ نماز کے لیے جو جتنی چیزیں ضروری ہیں وہ تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو نماز کا اصل یہ ہے، یہ تو نماز ہے، نماز کے لیے جو وضو کیا جاتا ہے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں اس وضو کی برکت یہ ہے کہ انسان جب وضو کے لیے بیٹھتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے تو رب کائنات اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ جب وہ کلی کرتا ہے تو اس کے منہ کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ جب انسان چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہوں کو ختم فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر! جب وضو کا یہ عالم ہے تو نماز کا عالم کیا ہوگا؟ آپ نماز کے پابند ہو جائے اور رب کریم کے پیغام پر عمل کر کے اس دنیا کو بھی آپ کامیاب بنا لے اور اپنی آخرت کو بھی کامیاب بنائے۔ بارگاہ رب ذوالجلال میں دعا ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں ان تمام پیغامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور نماز پنجگانہ با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔